بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسلامیات، اور آپ کے پاس اسلامیات ٹاپ لائن ہمارا پیرا دین کی صورت میں موجود ہے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے یونٹ نمبر 2۔ ہمارا یونٹ نمبر 2 ہے سبق نمبر 2 سورۃ التکاثر۔ اس سبق میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ سورۃ التکاثر کے بارے میں، اور سبق کا نام ہے مقابلہ کرنے والے۔ آمنہ، فیصل اور اسد شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جانا تو سارہ کو بھی تھا، مگر ادھر سے ادھر وہ ٹہل رہی تھی۔ اصل میں اسے انتظار تھا کہ اس کی امی جو تھیں وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو اس کی امی جو تھیں وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اسے انتظار تھا کہ وہ میری امی جب قرآن پاک ختم کر لیں تو میں ان سے بات کروں گی۔ پھر جیسے ہی اس کی مما نے قرآن پاک چوم کر رکھا، سارہ بھاگتی آتی اور بولتی ہے، امی مجھے شادی میں جانے کے لیے نئے کپڑے چاہیے، ابھی بازار چلیے اور مجھے اچھا سا سلایا جوڑا دلا دیں۔ امی بولتی ہیں، ارے ابھی تو عید پر تو میں نے تمہیں نیا جوڑا دلایا تھا، وہی پہنو۔ نہیں امی، آمنہ کو اس کی امی نے نیا جوڑا دلایا تھا، میں بھی لوں گی، بلکہ اس سے بھی اچھا جوڑا چاہیے مجھے۔ بہت بری بات، سارا دوسروں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسے بچے کے بارے میں بات کی جا رہی تھی جس کو شادی میں جانا تھا، اور وہ شادی میں جانے کے لیے اپنی امی سے نئے کپڑوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ اپنی دوست کے کپڑے دیکھ کے کہ میری دوست کی امی نے اسے نیا سوٹ دلایا، تو میری مما مجھے بھی نیا سوٹ دلائیں۔ اور ہم میں سے اکثریت یہ بات کرتی ہے کہ اگر کوئی شادی آتی ہے یا کوئی تقریب ہے یا کچھ بھی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس یہ ہے، تو بجائے کہ ہم ماشاء اللہ گئے، ہم گھر آ کر بولتے ہیں، امی اس کے پاس یہ چیز ہے، مجھے بھی یہ چیز دلائیں آپ۔ اگر ہمیں منع کرتی ہیں، ہم منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اور اس سے اچھی چیز ہونی چاہیے۔ یہ ہم کرتے ہیں نا۔ بعض اوقات دوستوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوست کے پاس اچھا پین ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں مجھ سے اچھا پین لے کے دکھائیں، اور دوسرے دن کلاس میں بولتے ہیں، یہ دیکھو میرا پین تم سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں، اور اکثریت یہ کام کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ مقابلہ ہوا، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سارہ پوچھتی ہے حیرت سے، کیا نئے کپڑے بنانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی مما بتاتی ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے سے اور دوسروں سے مقابلہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بیجا خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، بیجا خرچ مطلب فضول خرچی کر رہے ہیں، اور دوسروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا کہ اگر اس کے پاس وہ چیز ہے تو میں بھی وہ چیز لوں گی، بلکہ اس سے زیادہ اچھی چیز لوں گی، ایک تو کمپٹیشن ہو گیا نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آخرت میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں 5 سوال کریں گے نا، آخرت میں ہم سے سوال ہوگا، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی تھی وہ ہم نے کن کاموں میں اڑائی ہے۔ اور پھر اس کی مما اس سے بتاتی ہیں کہ میں نے تو ابھی سورۃ التکاثر پڑھی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و اسباب میں دوسروں سے مقابلہ کرنے کی سخت ممانعت کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے سخت منع کیا ہے۔ آج ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں سورۃ التکاثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر۔ الہاکم کا مطلب کیا ہوا؟ تمہیں غافل رکھا۔ تکاثر کثرت کی خواہش نے۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا الفاظ اس کی میننگ بتاؤں گی۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ ہاں ہاں عنقریب تم جان لو گے۔ پھر ہاں ہاں عنقریب تم جان لو گے۔ ہاں ہاں اگر تم جانتے یعنی علم رکھتے، ضرور بالضرور تم دیکھو گے جہنم کو، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اچھا، اب ہم اس کی تفسیر کیا پڑھتے ہیں۔ الہاکم، تمہیں غافل رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ غافل رکھا، ہمیں اپنے فرض سے غافل کر دیا اور
کس نے کر دیا ہمیں اپنے فرض سے غافل؟ تکاثر، کثرت کی خواہش سے۔ اور یہ ازل سے چلا رہا ہے، یعنی کہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ بہت ساری قومیں، پہلے قومیں بھی اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ وہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکی تھیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں لگی رہی تھی کہ اگر اس کے پاس یہ ہے، اگر اس کے پاس اچھا گھر ہے تو میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا، اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو میں گاڑی لوں گا، فلاں فلاں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کس چیز میں آتی ہیں؟ کثرت کی خواہش میں آتی ہیں کہ حرص ہے۔ حرص سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مال و دولت یا دنیاوی اسباب کی حرص سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حرص کیا ہوتی ہے؟ لالچ میں آ جاتی ہے۔ پھر آپ کے جب آپ کو ہمارے اندر کثرت کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہمیں کیا حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں غافل رکھا کثرت کی خواہش نے، ہمیں زیادہ کی خواہش نے، ہمیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احکامات دیے تھے اس سے ہم نے زیادہ کی خواہش کی وجہ سے ہم بھول گئے، غافل ہو گئے ہم مجھ سے، یہاں تک کہ ہم قبرستان پہنچ گئے، یعنی کہ ہم غافل رہے یہاں تک کہ ہمارا مرنے کا وقت قریب آ گیا، ہم مر چکے، یعنی کہ ہم قبرستان ہم نے دیکھ لیا، ہم قبر میں جا چکے۔ ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم جان لو گے اور پھر یقیناً تم جان لو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بول رہے ہیں کہ تم جان لو گے، یعنی کہ یقیناً جان لو گے وہ چیزیں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، کثرت کی خواہش کی، تم لوگوں نے زیادہ چیزوں کی خواہش ہے، پھر تم جان لو گے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر تم جانتے، یعنی کہ علم رکھتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جانتے، یعنی کہ تمہیں علم ہوتا تو تم یہ کام ہی نہ کرتے، مگر تمہیں علم ضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں یعنی کہ کثرت کی خواہش رکھتے ہیں اور جو موجودہ چیزیں ہیں ان پہ بھی ناشکری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم سنتے ہیں جہنم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں کہ جہنم ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہاں پہ گرم کھولتا ہوا پانی ملتا ہے اور ایسے کھانا گرم اگلتا ہوا کھانا ملتا ہے کہ اگر ہم پانی پئیں تو ہماری انتریاں یہ سب چیزیں جل جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے، یعنی کہ پھر تم اپنی آنکھوں سے اسے اپنے سامنے دیکھو گے، یعنی کہ فیس ٹو فیس جو ہوتا ہے نا، کہ یعنی کہ آپ اپنی آنکھوں سے بالکل اسے سامنے دیکھو گے۔ پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، پھر ہمیں کیا ہوگا؟ پھر اس دن ہم سے سوال کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، ناک دی ہے، ہمیں دل دیا ہے، دماغ دیا، مال و دولت دی، اولاد دی، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کی قدر کی ہوگی، یعنی کہ اگر ہم نے ان چیزوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی برتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ترجمہ سن کے سارہ بولی میں سمجھ گئی۔ سارہ کیا کہتی ہے؟ میں سمجھ گئی۔ اور مجھے امید ہے بچوں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا، بہت ایزی تھا۔ کثرت کی خواہش یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے کہ وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تکاثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھ جانے کی حوث، ہرس جو ہوتی ہے آگے بڑھ جانے کی، وہ تکاثر کے معنی کثرت سے مال و دولت جمع کرنے کی خواہش۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ کا ذکر کیا ہے، فخر، دکھاوا اور اسٹیٹس بنانے کی فکر کی شدید مذمت کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی، آج کل جو ہو رہا ہے، آج کل یہ شروع سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں مطلب جیسے لوگ یہ کہ جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کو اوپر بتایا کہ اگر اس کا گھر اچھا ہے تو مجھے اپنا بھی گھر اچھا بنانا ہے، اور پھر دکھاوا ہو گیا نا، اور اسٹیٹس، آج کل اسٹیٹس کا بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوں گے، اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا بینک بیلنس ہوگا تو یہ کیا ہمارا اسٹیٹس اچھا ہوگا، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لوگ آج کل یہ سوچ رہے ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ نا اگر ہمارے پاس ان سے زیادہ ہوگا تو لوگ ہمیں ان سے زیادہ عزت دیں گے، اور بیٹا عزت اور ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ چیزیں عزت اور عزت نہیں دلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نیکیوں کے مقابلے اور دوڑ کا ذکر کیا ہے، فرمایا اور اس جنت پر چاہیے کہ مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کو کہا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، یعنی کہ ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ اور اس میں مقابلہ کرو آپ لوگ کہ
ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، ہماری نیکی ان سے زیادہ ہو جائے، ہم اچھے اچھے کام کریں، ہم بھلائی کا کام کریں، ہم مدد کریں دوسروں کی، ہم یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، بوڑھوں کا خیال رکھیں، نیکیاں کریں، جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے روزمرہ میں ہم نیکیاں کریں، تاکہ ہمارا نامہ اعمال جو ہے ہمارا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، ہمارے میزان عدل میں ہمارا جو سیدھا پڑ رہا ہوتا ہے وہ بھاری ہو، اور ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آگے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آگے بڑھ کر دوڑو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیکی کے کاموں میں جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کریں گے نا تو بہت زیادہ آپ کو پتہ نہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی، چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی کتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس طرح کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اگر ہم اپنے رب کی بخشش، یہاں پر بات ہو رہی ہے اپنے رب کی بخشش، اگر ہمارا دل سامنے والا کو دکھا دیتا ہے، یعنی کہ آپ کا دوست آپ کا دل دکھا دیتا ہے اور پھر آپ سے وہ معافی مانگتا ہے تو آپ اسے معاف کر دو، سچے دل سے معاف کر دو، کیونکہ جب ہم سچے دل سے اسے معاف کر دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ قیامت والے دن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں نا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چاہیے اپنے آس پاس ارد گرد خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اور یہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا کہ بوڑھوں کا، بچوں کا، یتیموں کا، سب چیزوں کا خیال رکھیں، چرند پرند کا خیال رکھیں، سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ نیکیاں ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ نیکیاں ہمارے جنت میں جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے اس چیز سے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سورہ پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی ہزار آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 1000۔ یہ کتنی آیتیں ٹوٹل؟ یہاں پر 8 آیات ہیں، اور اگر ہم یہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سورت یاد بھی کر لیے گا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیجیے گا، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ لوگ اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ نیکی کے دور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے آگے مت بڑھیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ نیکی کا کام آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائیں گے اور مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔